تو سب نے کہا ہاں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہمارا آپ سے اتفاق ہے، اور واقعی اسی انداز سے اگر اس کا خاتمہ کر دیا جائے تو فرقہ واریت کی روک تھام ہو سکتی ہے اور یہ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ختم۔ جی اچھا مولانا، ایک مطالبہ یہ ہوتا رہا ہے کہ فرقہ واریت کا پرچار کرنے والی جماعتوں کو یہاں پہ کام نہیں کرنے دینا چاہیے، پابندی کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں بارے میں بھی یہ رائے ہے کہ سب سے پہلے میں نے سمجھ میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اس بات کی تشریح کرنی چاہیے کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں۔ فرقہ واریت کا معنی یہ ہے کہ ایک فرقہ، ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک پر کیچڑ بچھا دیں اور کہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ ہے پھر، اور وہ برنگیز طور پر بس گرباں ہو جائیں۔ ہم اس چیز کی ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، کسی مسلک کو دوسرے مسلک کے معاملات میں اور ان کے مذہب کے جو طریقہ کار ہیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنے مسلک میں آزاد ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مسلک میں عبادت کرے اور اس کے طریقہ کار کے مطابق چلے۔ کچھ اقتصادی پروگرام وغیرہ کے حوالے سے بھی میں اسی طرف آ رہا تھا۔ یہ تو ہے فرقہ واریت، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، دیکھیں اس سے لوگوں کے ایمان عقیدے خراب ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کو بند کیا جائے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ فرقہ واریت، گویا کہ ایک آدمی کسی کے سر میں اینٹ مارتا ہے تو اینٹ مارنا تو غلط ہے۔ اب جس کے سر میں اینٹ لگی ہے وہ رو رہا ہے کہ دیکھو مجھے اینٹ ماری، اینٹ مارنے والے کو سزا دو، تو کہتے نہیں آپ رو نہیں، اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ یہ نہ کہیں، اس سے فرقہ واریت چلتی ہے۔ فرقہ واریت وہ ہے جو وہ ابتدا کر رہا ہے، ہمارے مذہب کی مقدس شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فرقہ واریت ہے، اور ہمارا مقابلے میں جواب دینا فرقہ واریت نہیں ہے، رد عمل ہے، اور ہمارا جائز حق ہے جی ہمیں استعمال کرنا۔ مولانا، آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں آپ نے ملک کی جو معیشت ہے اس کی جو مخدوش حالت ہے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، آپ نے قرضوں کے بوجھ کی بات کی، آپ نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بات کی ہے، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو آپ کے جو تنظیم ہے اس کا جو اقتصادی پروگرام، اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا عملی اقدامات تجویز کریں گے؟ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اس وقت اقدامات کے کئی طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر چونکہ تمام چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہیں، ہم اپنے ملک میں ان چیزوں کی قیمت بہت کم کر دیں تو یہ ہمارے لیے شاید ممکن نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم قیمتیں کم نہیں کریں، تنخواہوں میں اضافہ کر دیں۔ اس سے تو افراط گھر کا خطرہ ہے، مطلب ایک معاشی اصول ہے، ڈیفیسٹ فائنینسنگ کریں گے یا انفلیشن ہوگا، سپلائی بڑھے گی تو اس سے تو قیمتیں اور زیادہ اوپر جائیں گی۔ قیمتیں تو زیادہ جتنی ہیں، سر دست تو یہ ہے کہ آیا ہم قیمتوں کو کس حد تک کم سے کم کر سکتے ہیں دیگر ممالک میں انہی چیزوں کی قیمتوں کا تناسب رکھتے ہوئے، لیکن ہمارے یہاں قیمتیں تو باقی ملکوں کی قیمتوں کو دیکھ کر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ اب پیٹرول ہی کو دیکھ لیجیے، پیٹرول ہم عمرہ کے موقع پر گئے سعودیہ میں، تو اس حساب میں جو وہاں اگر وہاں کا ریال دیکھ لیں، ہمارے ملک میں اس وقت ایک ریال کی 8 روپے کے برابر قیمت ہے، لیکن وہاں 1 ریال کا 3 لیٹر پیٹرول ملتا ہے۔ لیکن تو آئل پروڈیوسنگ کنٹری بھی تو ہے نا، مطلب تو وہی میں کرتا ہوں، ہم وہاں سے خریدتے ہیں اور ہم اس کو 10-15 گنا اضافہ کر کے بیچتے ہیں۔ تو یہ تو بعض چیزوں کی قیمتیں ایسی ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ چیزیں مہنگی ہیں، بیرون ممالک میں سستی ہیں، بعض ہمارے ملک میں سستی ہیں، بیرون ممالک میں مہنگی ہیں، ایک تو یہ ہے۔ لیکن ہم جب بھی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو عالمی سطح کا مسئلہ ہے، لیکن جب تنخواہوں کی باری آتی ہے تو ہم اس وقت نہیں دیکھتے کہ بیرون ممالک میں ایک عام آدمی کی تنخواہ کتنی ہے، ایک عام آدمی کے وسائل کتنے ہیں، ایک عام آدمی کی آمدن کتنی ہے۔ تو عام آدمی کی آمدن میں اضافہ کر کے بھی اس قیمتوں کے بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے، اور ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں کہ مزدور کی تنخواہ کم از کم 3000 روپے ہونی چاہیے، اور اسی طرح اس کو یہ اپنے فصل 3 حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اوور ٹائم یا اپنا الگ سے کوئی ایسا کاروبار آسانی کے ساتھ کھول سکے جس کے لیے حکومت کی طرف سے قرض نہ دیا جائے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ اگر کاروبار چل پڑے تو ایسا قسطوں میں لے لی جائے، اگر خدا نخواستہ کاروبار خراب ہو جائے تو وہ قرض سے معاف کر دیا جائے، تاکہ ہر آدمی اپنی مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنا نجی کوئی کاروبار بھی شروع کر سکے، اور وہ اس دور میں اس معاشرے میں ایک باعزت طریقے سے اپنا گزر اوقات کرنے کے قابل ہو سکے۔ مولانا، آپ نے جو پہلی تقریر کی اپنی، اس میں آپ نے اپنے منشور کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، آپ نے مسائل تو بیان کیے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے پاکستان کے لیے
کہ جب یہاں پہ اسلامی نظام آئے گا، شریعت آئے گی، تو یہ کیسا ملک ہوگا؟ ہاں، پہلی بات یہ تھی کہ چونکہ وہ وقت اتنا مختصر تھا کہ اگر آدمی تمہید ہی باندھے تو پھر وہ تمہید ہی اتنی میں وقت کافی گزر جاتا ہے، اور لازماً جب کسی بات کی تمہید نہ باندھی جائے تو پھر اس کے جواب دیتے ہوئے کوئی آدمی سامنے بیٹھے ہوئے وہ متاثر نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس وقت جو ذہنوں میں ایک خاکہ ہے اپنے ملک کا کہ ہم اس ملک کو پورے کے پورے نظام کو ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق چلائیں کہ اس ملک کے اقتدار پر جو لوگ کل اس کو ہاتھ میں لیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قوم کا حاکم سمجھے، وہ اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھے، اور قوم کے خادم ہونے کے ناطے انہیں اس ہر وقت یہ فکر دامنگیر ہو، وہی بات کہ اگر دریا کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کا جواب دے اللہ کے پاس ہوں، اور میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی بھی نگرانی کروں۔ اور دوسری بات جو ہمارے اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہی وہ کے ذریعے سے کہ ہم جو بے روزگار ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کریں کہ اپنے ملک میں نجی طور پر ایسے جو ہے پروجیکٹ شروع کریں اور ایسے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ لوگ اپنا سرمایہ یا قرض حسنہ لیے وہ پیسہ اپنے نجی کاموں پر لگا کر اپنے آپ کو خود کفیل کرنے کے قابل ہو سکے۔ اور اسی طرح جو ملازمتیں ہیں سرکاری خاص طور پر، ان میں یہ کوٹا سسٹم بالکل یکسر ختم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اقربا پروری ہے یہ تو ویسے اسلام کو منافع ہے، میرٹ کی بنیاد پر یہ ساری کے سارے سلسلے ہوں، اور بیرون ممالک کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوگا وہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم سابقہ جو قرضے ہمارے بوجھ ملک کے اوپر ہیں انہیں اتارنے کی کوشش کریں، اور انہیں اتارنے کے لیے اپنی قوم کو اعتماد میں لے کر اگر ہمیں چند سال تک، چند مہینے تک کوئی کڑوا گھونٹ کر کے ایسے اپنے اوپر بوجھ برداشت کر کے بھی قدم اٹھانے پڑیں تو ہمیں اس سے اعتراض نہیں کرنا ہوگا، اور ہم جلدی سے جلدی ان سے یہ کہیں گے کہ آج تک جو آپ کے قرضے ہمارے اوپر ہیں یہ ہم کس بات اتنے دنوں میں اتنے سالوں میں اتار دیں گے، لیکن ہم مزید اب آپ کو سود نہیں دیں گے۔ اور فرمائیے کہ آپ کے نزدیک ملک کی جو معاشی اور سماجی ترقی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے یا ہمیں کسی قسم کی تخصیص روا رکھنی چاہیے؟ لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اسلام خواتین کو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ گھروں کی چار دیواری کے اندر بند ہو کر کنڈی لگا کر بیٹھتے ہیں۔ خواتین ہر دور میں ہر اپنے آبادی کا ایک حصہ ہیں، بلکہ عام مردوں کی آبادی سے کچھ تناسب کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ خواتین کو مردوں کے درمیان میں اس طرح ان کا باہم اختلاط ہو جائے کہ وہ سارا کے سارے نظام جو صحیح سمت چلانا ہے اس میں خرابی ہو جائے۔ خواتین کے لیے الگ شعبے ہیں، وہ خواتین کے شعبوں میں اپنی تمام توانائیاں صرف کریں اور اس کے مطابق اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ تعلیم کا سلسلہ ہے یا اسی طرح علاج معالجے کا سلسلہ ہے یا اسی طرح سائنس کا سلسلہ ہے، خواتین اس شعبے میں جس میں ان کو صرف خواتین کو ڈیل کرنا ہو، یعنی سربراہ مملکت نہیں ہو سکتی آپ کا کہنا؟ بات طے شدہ ہے۔ کہ جہاں تک سربراہ مملکت کا مسئلہ ہے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خاتون کو اگر سربراہ مملکت بنانے کے اسلام اجازت نہیں دیتا یا ہم حق میں نہیں ہیں تو اللہ یہ خاتون کی تذلیل نہیں ہے، بلکہ یہ خاتون کی تکریم اور وقار اور احترام ہے کہ اس کو اسلام نے وہ مقام دیا ہے کہ جس کی بنا پر اسلام نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنے یا کسی کی بدنظری کا نشانہ بنے یا کسی کے استہزاء و مذاق کا نشانہ بنے۔ تو اس بنیاد پر اسلام نے اسے اس عظیم منصب سے تھوڑا سا دور رکھا ہے کہ آپ اس بکھیرے میں نہ آئیے، لیکن وہی جو جب مشیر ہو اور جب وہ خاتون ہی کسی اپنے خامد، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کے کچھ مشورہ دینے والی ہوں اور اس کی رہنمائی کرنے والی ہوں تو آپ نے حدیث اسلام پڑھیں کہ پھر ان کے بیٹوں اور ان کے بھائیوں نے کیسے کیسے کردار اور انجام دیے۔ شکریہ مولانا، اب وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سپاہی صحابہ پاکستان کے نائب سرپرست اعلیٰ یا جرنیل مولانا محمد اعظم طارق کی گفتگو سنی۔ اس پروگرام میں ان کے ساتھ تھے علامہ سعید العباسی جو سپاہی صحابہ پاکستان کی شورا کے ممبر ہیں۔ سوالات کرنے والوں میں جناب رحیم اللہ یوسف زئی اور پروفیسر سید رفعت حسین شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔